اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك عدد معلوماتك بارك وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم صلاة وتسليما عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. صدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات گرامی قدر، ہم آغاز کر رہے ہیں سیرت پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے کی 91 والی نشست 91 سیٹنگ نمبر 91، اور یہ تالیف ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں جس سے جو ہمارا سلسلہ جاری ہے. حضرت شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تالیف مدارج النبوہ سے. گزشتہ ہم پڑھ رہے تھے معجزات اور معجزات رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے جو اخبار بالغیب کا ذکر چل رہا تھا. تو وہ گزشتہ ہم نے جس مقام پہ ختم کیا تھا اس کے چند سطور ہم پڑھ دیتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ یہ تفصیل جاری رہے گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور انہیں قرآن اور انہی قرآن اخبار بالغیب میں سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ سَيُحْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، عنقریب کفار کی جماعت پر آگندہ ہو کر پیٹھ پھیر کر بھاگے گی. یہ آیہ کریمہ بھی کفار قریش کے اظہار حال میں ہے اور اس کا ظہور روز بدر میں ہوا. باوجود ہے کہ ان کی عددی طاقت 1000 سے زیادہ اور ہر قسم کے ساز و سامان سے مسلح تھی، اور مسلمانوں میں تعداد 313 سے متجاوز نہ تھی. ان کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے، ایک حضرت زبیر کے پاس اور دوسرا حضرت مقداد کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کے باوجود حق تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی اور ان کے بڑے بڑے کافر سرداروں کے قتل پر قدرت دی اور ان کے ساز و سامان کو غنیمت بنایا. یہاں تک ہم نے گزشتہ نشست میں پڑھا تھا. اب آج کی نشست کا آغاز ہوتا ہے، اور انہی قرآنی اخبار بالغیب میں سے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ، بہت جلد ہم ان کافروں کے دلوں میں رعب ڈالیں گے. اور یہ روز احد کفار مکہ کی حالت کے اظہار میں ہے. باوجود ہے کہ اس روز انہیں ایک گنا غلبہ حاصل ہو چلا تھا، مگر حق تعالیٰ نے ان کے دلوں پر ایسا رعب اور شوکت ڈالا کہ وہ مکے کی جانب لوٹ پڑے، اور لوٹتے ہوئے ابو سفیان جو کہ اس وقت مشرکین مکہ کے سردار تھے بآواز بلند کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم چاہو تو آئندہ سال مقام بدر میں پھر نبرد آزمائی ہوگی. اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر خدا نے چاہا تو کفار و مشرکین مکہ لوٹ جانے کے بعد راستے میں پشیمان ہو. سرکار نے فرمایا کہ ابو سفیان نے کہا کہ اگر تم چاہو تو آئندہ سال مقام بدر میں پھر نبرد آزمائی ہوگی، پھر مقابلہ ہوگا. تو اس پر سرکار نے فرمایا اگر خدا نے چاہا تو.
कुफार मुशरिकीन मक्का लौट जाने के बाद रास्ते में पशेमान हुए और उन्होंने इरादा किया कि पलट कर दोबारा हमला करके मुसलमानों का खात्मा कर दें, मगर हक़ ताला ने उनके दिलों पर रौब डाल दिया। वो पलट न सके और मक्का चले गए। और इन्हीं खुरानी अखबार बिलग़ैब में से अल्लाह ताला का ये इरशाद है कि वहुम मिन बादि ग़लबिहिम सयग़लिबूना फ़ी बिज़अ सिनीन इला क़ौली ला युख़लिफ़ुल्लाहु वअदहु, यहाँ तक मुकम्मल आया। ये लोग अपना गलबा पाने के बाद बहुत जल्द चंद सालों में मग़लूब होंगे, यहाँ तक कि अल्लाह ताला अपने वादे का ख़िलाफ़ नहीं करता। इस आय करीमा की शान नुज़ूल कैसर और किसरा की जंग है। जब किसरा ने कैसर पर गलबा पा लिया तो मुशरिकीन मक्का किसरा की मोहब्बत में बड़े खुश हुए, क्योंकि किसरा आतिश परस्त मजूसी था और वो किसरा कौम आतिश परस्त और मजूसी थी और किताब न रखते थे, और कैसर नसरानी और अहले किताब में से था। मुशरिकीन मक्का कहने लगे कि हमारे भाई यानी मजूसी तुम्हारे भाई यानी अहले किताब पर गालिब आ गए, इस तरह हम भी तुम मुसलमानों पर गालिब आ जाएंगे। मगर 7 साल बाद जिस साल हुदैबिया का गज़वा हुआ, किसरा पर कैसर गालिब आ गया और फारसियों और मजूसियों को निकाल बाहर किया। और इन्हीं कुरानी अखबार बिलग़ैब में से अल्लाह ताला का ये इरशाद के वला यतमन्नौनहु अबदन बिमा क़द्दमत ऐदीहिम, और वो यहूदी कभी इसकी आरज़ू न करेंगे कि उनको तिकोन के सबब जो उनके हाथ आगे भेज चुके हैं। इस आय करीमा में हक़ ताला ने इसकी खबर दी है कि यहूदी कभी भी मौत की तमन्ना न करेंगे, न दिल से न ज़ुबान से, बावजूद है कि इस पर उन्हें क़ुदरत हासिल है। लिहाजा ये सब के सब ऐसी गैबी खबरें हैं कि जैसा कि फरमाया गया वैसा ही होकर रहा। इसलिए अगर उन्होंने मौत की तमन्ना की होती तो मनक़ूल होता और इसकी शोहरत भी होती। और एक मरफ़ू हदीस में वारिद है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर वो तमन्ना करते तो उसी वक्त मर जाते और रुए ज़मीन पर एक यहूदी भी बाकी नहीं रहता। अगर आइंदा भी वो ऐसी तमन्ना करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकज़ीब की पादाश में उसी वक्त मर जाएंगे। गोया कि वो इसके मोतरिफ़ है कि अगर तमन्ना करेंगे तो मर जाएंगे। इसी तरह हक़ ताला ने यहूद के बारे में इरशाद फरमाया, ज़ुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु वल मस्कना, यहूदियों पर ज़िल्लत व ख़ारी मुसल्लत कर दी गई। चुनांचे यहूद हर ज़मान व मकान में ज़लील तरीन काफिर हैं, जैसे कि खबर दी गई है। और इन्हीं कुरानी अखबार बिलग़ैब में से हक़ ताला का ये इरशाद है कि वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस्सालिहाति लयस्तख़लिफ़न्नहुम फ़िल अर्ज़ि कमस्तख़लफ़ल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, अल्लाह ने वादा दिया उनको जो तुम में से ईमान लाए और अच्छे काम किए कि ज़रूर उन्हें ज़मीन में खिलाफत देगा जैसी उनसे पहलों को दी। ये अल्लाह ताला की जानिब से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वादा है कि आपकी उम्मत में से ज़मीन में खुलफा लोगों के इमाम और साहिबान अम्र व सलाह बनाएगा और उनके ज़रिए ममालिक के सलाह पाएंगे और खुदा के बंदे खुदा के हुजूर आजिज़ी व इनकिसारी करेंगे। और खौफ व ख़तर के बाद अल्लाह ताला उन्हें मामून बेखौफ बनाकर कवी बनाएगा और ज़ौफ़ व बेचारी के बाद उन्हें हाकिम करेगा। बिलाशुबा हक़ ताला ने अपने वादे को पूरा कर दिया। ओमन औफ़ा बि अहदिही मिनल्लाहि, और अल्लाह से बढ़कर इफ़ाए अहद करने वाला कौन है। वलिल्लाहिल हम्द वल मन्ना। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जहाँ से उस वक्त तक तशरीफ़ नहीं ले गए, इस जहाँ से उस वक्त तक तशरीफ़ नहीं ले गए जब तक हक़ ताला ने मक्के मुकर्रमा, खैबर और बहरैन, बाकी जज़ीरे अरब और ज़मीन यमन को मुकम्मल फ़तह न करवा दिया और अतराफ़ शाम के बाद हिस्सों के मजूसियों से जिज़िया लिया और हरकुल शाह रूम और हाकिम मिस्र व इस्कंदरिया को मखूक़स हाकिम मिस्र का नाम मखूक़स है, उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेशकश और
ہدایہ مطلب تحفے بھیجے، اور عمان و نجاشی اور ملک حبشہ کے بادشاہ ایمان لائے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جہان سے کوچ فرمایا اور حق تعالیٰ نے آپ کے لیے وہ پسند فرمایا جو اس کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و کرامت کے لائق تھا، تو آپ کے بعد قیام امر آپ کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ انہوں نے اصلاح احوال کر کے ان لوگوں کو جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پریشان اور سست ہو کر بکھر گئے تھے، انہیں جمع کر کے قوی بنایا، اور ایسی شجاعت بروئے کار لائے جن کا بڑے سے بڑے صحابی میں سے کوئی ایک بھی مقابلے کی تاب نہ رکھتا تھا، اور ان فتنوں سے عہدہ برا نہیں ہو سکتا تھا جو وہ سب توقف ہی کی رائے دے رہے تھے، مگر انہوں نے ہمت و شجاعت کی کمر باندھی اور جزیرے عرب کو پیٹ کر رکھ دیا، اور فارس کے ممالک میں حضرت خالد ابن ولید کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں اسلامی عساکر مطلب اسلامی فوجیں روانہ کر دیے۔ انہوں نے فتوحات کے جھنڈے گاڑ دیے، اور دوسرا لشکر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں زمین شام کی طرف روانہ کر دیا، اور تیسرا لشکر عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں مصر کی جانب بھیج دیا۔ تو شام کے لشکر نے ان زمانے میں بصرہ، دمشق اور ان کے نزدیکی ممالک میں فتح حاصل کی۔ پھر حق تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی جہاں سے بلا لیا، ان کے لیے وہ پسند فرمایا جو اپنی رحمت و مشیت سے اس کے نزدیک بہتر تھا۔ اور اسلام مسلمانوں کو خدا نے اس الہام کے ذریعے کرم و احسان فرمایا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیام عمل کے لیے اپنے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو اپنا جانشین اور خلیفہ نامزد فرمایا۔ تو آپ کے سیرت کی قوت اور عدل کے کمال میں مکمل طریق پر قیام عمل ہوا، اور بلاد شام مکمل طور پر اور دیار مصر آخر تک اور اکثر بلاد فارس فتح ہوا، اور کسریٰ کی شوکت کو توڑ دیا، اسے انتہائی ذلیل و خوار کیا، اور اس کے ممالک کے تمام گوشوں پر قبضہ فرما دیا۔ قیصر روم کو بلاد شام سے نکال باہر کیا، اور قسطنطنیہ تک فتح یابی کے پھریرے اڑا دیے، اور ان ممالک کی اموال کو راہ خدا میں مسلمانوں کے درمیان تقسیم فرما دیا، اور ویسا ہی ہوا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی تھی اور وعدہ فرمایا تھا۔ اس کے بعد خلافت عثمانیہ میں ممالک اسلامیہ کا سلسلہ مشرق و مغرب کے کناروں تک پھیل گیا، اور ان کے زمانے خلافت میں اندلس، قیروان اور اس کے متصل بحر محیط کو فتح کر کے مشرقی کناروں میں بلاد چین تک اسلامی سرحدات وسیع ہو گئیں، اور کسریٰ کو مار کر ہلاک کیا اور مکمل طور پر اس کی حکومت فنا کر دی۔ مدائن عراق، خراسان اور احواز کو فتح کیا، اور مسلمانوں نے ترکوں سے زبردست جنگ کی، اور مشرق و مغرب سے خراج آنے لگا۔ یہ سب قرآن عظیم کی تلاوت اور اس کی برکت سے حاصل ہوا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کی بہت زیادہ اور بے مثال خدمت کی ہے، اور ان پر اکثر و بیشتر بلاد اسلامیہ مفتوح ہوئے ہیں۔ ان کے بعد خلیفہ مطلق امام برحق سیدنا علی کرم اللہ وجہ و رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے، لیکن لوگوں نے ان کی قدر و منزلت کو نہ پہچانا، اور خلاف و نزاع کی روش کی جانب چل دیے، اور ان کی مخالفت پر کمر باندھ لی۔ فَإِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اور طول پشتی جو فقہ و حدیث کے علماء میں سے حنفی المذہب گزرے ہیں، اپنی کتاب میں عقائد میں لکھا ہے کہ سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کی سیدنا علی مرتضیٰ کے مخالفوں کے 3 گروہ ہیں۔ ایک وہ جو ان کو پہچان نہ سکا، دوسرا وہ جو دنیا کی محبت میں مبتلا رہا، تیسرا وہ جس نے اجتہاد میں خطا کی۔ اور فرماتے ہیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ و زبیر وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں
ایسا گمان و اعتقاد نہ رکھنا چاہیے. انہیں قرآن اخبار بالغیب میں سے انہیں قرآن اخبار بالغیب میں سے اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا کہ اسے سب دینوں پر غالب کرے. یہ ارشاد بالکل عیاں ہے کہ دین اسلام جیسا کہ خبر دی گئی تمام دینوں پر غالب ہے. انہی قرآن اخبار بالغیب میں سے حق سبحانہ و تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا. جب اللہ کی مدد اور فتح آئے اور لوگوں کو تم دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کے دین میں فوج در فوج داخل ہوتے ہیں. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جہاں سے اس حال میں تشریف لے گئے کہ بلاد عرب میں کوئی مقام ایسا نہ تھا جہاں اسلام کا حکم داخل نہ ہو چکا ہو. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم. یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اللہم یسر امورنا وامور اولادنا وبناتنا. اللہم وسع ارزاقنا. اللہم قض دیوننا. اللہم ربنا لا تسلط علینا بذنوبنا من لا یرحمنا ولا یخافک فینا. خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بقول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوت مدد کنی والقبول ونو دست دامان آل رسول. الہی بحرمت الحسین وأخیہ وأمہ وأبیہ وجدہ وبنیہ فرج ما نحن فیہ. استفیل خواجگان نقشبند کار دنیا عاقبت محمود بعد. وسبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.